وَلَقَدْ أَنزَلْنَا اور بے شک ہم نے اتاری۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے 3 اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 1، قرآن پاک کی آیتیں روشن اور مفصل ہیں۔ ویلکم ٹو مائی چینل قرآنک اینڈ اسلامک انفارمیشن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سب اللہ کی رحمت سے خوش اور آباد ہوں گے۔ اگر آپ چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ۔ بہت شکریہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ آج کی ہماری ویڈیو ہے سورہ النور کا پارٹ 2، آیت نمبر 34 سے 37 تک ترجمہ اور تفسیر۔ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیوز بہتر سے بہترین ہو سکیں۔ جزاک اللہ۔ ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نور آیت نمبر 34 ترجمہ۔ اور بے شک ہم نے اتاری تمہاری طرف روشن آیتیں اور کچھ ان لوگوں کا بیان جو تم سے پہلے ہو گزرے اور ڈر والوں کے لیے نصیحت۔ تفسیر۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا اور بے شک ہم نے اتاری۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے 3 اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 1، قرآن پاک کی آیتیں روشن اور مفصل ہیں۔ نمبر 2، اس میں سابقہ لوگوں کی مثالیں ہیں۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ جس طرح تورات اور انجیل میں حدود قائم کرنے کے لیے احکام دیے گئے، اسی طرح قرآن مجید میں بھی دیے گئے ہیں۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ سابقہ امتوں میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے جن پر عذاب نازل ہوا ان کا ذکر قرآن پاک میں ہے اور ہم نے اسے تمہارے لیے مثال بنا دیا تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اگر تم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے میں ان کی روش اختیار کی تو تم پر بھی ویسا ہی عذاب نازل ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، متقین کے لیے نصیحت ہے۔ متقین کا بطور خاص اس لیے ذکر فرمایا کہ قرآن کی نصیحت سے یہی فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنے کی ترغیب۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید نصیحت حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے اور اس کی برکت سے دلوں کی سختی دور ہو جاتی ہے، دلوں پر چڑھا ہوا گناہوں کا زنگ ختم ہو جاتا اور خشک آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کے خوف کے سبب آنسو رواں ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دل ایسے زنگ آلود ہوتے رہتے ہیں جیسے لوہا پانی لگنے سے زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ان دلوں کی صفائی کا کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، موت کی زیادہ یاد اور قرآن کریم کی تلاوت۔ بے شک سبحان اللہ۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ موت کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرے اور سنے، قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرے، اس کی نصیحتوں کو قبول کرے اور ظاہری و باطنی اعمال اور دیگر چیزوں سے متعلق اس کے دیے ہوئے احکامات پر عمل کرے۔ بے شک۔ سورہ النور آیت نمبر 35 ترجمہ ہے، اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا، اس کے نور کی مثال ایسی جیسے ایک تاک کہ اس میں چراغ ہے، وہ چراغ ایک فانوس میں ہے، وہ فانوس گویا ایک ستارہ ہے، موتی سا چمکتا روشن ہوتا ہے۔ برکت والے پیڑ زیتون سے جو نہ یورپ کا نہ پچھم کا قریب ہے کہ اس کا تیل بھڑک اٹھے، اگرچہ اسے آگ نہ چھوئے، نور پر نور ہے۔ اللہ اپنے نور کی راہ بتاتا ہے جسے چاہتا ہے اور اللہ مثالیں بیان فرماتا ہے لوگوں کے لیے اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ بے شک اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ نور اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، آیت کے اس حصے کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کا ہادی ہے، تو زمین و آسمان والے اس کے نور سے حق کی راہ پاتے ہیں اور اس کی ہدایت سے گمراہی کی حیرت سے نجات حاصل کرتے ہیں۔
بعض مفسرین نے فرمایا اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کو منور فرمانے والا ہے، اور اس نے آسمانوں کو فرشتوں سے اور زمین کو انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام سے منور فرمایا۔ بے شک سبحان اللہ۔ ماسالو نوری ہی، اس کے نور کی مثال۔ بعض مفسرین کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے نور سے مومن کے دل کی وہ نورانیت مراد ہے جس سے وہ ہدایت پاتا اور راہیاب ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اس نور کی مثال ہے جو اس نے مومن کو عطا فرمایا۔ بعض مفسرین نے اس نور سے قرآن مراد لیا، اور ایک تفسیر یہ ہے کہ اس نور سے مراد سید کائنات، افضل موجودات، رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ سبحان اللہ۔ نور کی مثال کے مختلف معنی۔ اہل علم نے اس آیت میں بیان کی گئی مثال کی کئی معنی بیان فرمائے ہیں، ان میں سے دو معنی درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، نور سے مراد ہدایت ہے، اور معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت انتہائی ظہور میں ہے کہ عالم محسوسات میں اس کی تشبیہ ایسے روشن دان سے ہو سکتی ہے جس میں صاف شفاف فانوس ہو، اور اس فانوس میں ایسا چراغ ہو جو نہایت ہی بہتر اور پاک صاف زیتون سے روشن ہوتا کہ اس کی روشنی نہایت اعلیٰ اور صاف ہو۔ نمبر 2، یہ سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی مثال ہے۔ اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اس آیت کے معنی بیان کرو۔ انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مثال بیان فرمائی۔ روشن دان یعنی طاق تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ شریف ہے، اور فانوس قلب مبارک اور چراغ نبوت ہے جو کہ شجر نبوت سے روشن ہے، اور نور محمدی کی روشنی کمال ظہور میں اس مرتبہ پر ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے نبی ہونے کا بیان بھی نہ فرمائیں جب بھی خلق پر ظاہر ہو جائے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ روشن دان تو دو عالم کے سردار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک ہے، اور فانوس قلب اطہر اور چراغ و نور جو اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا کہ شرقی ہے نہ غربی، نہ یہودی نہ نصرانی، ایک شجرہ مبارکہ سے روشن ہے۔ وہ شجرہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے دل پر نور محمدی نور پر نور ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت محمد بن کعب کرزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ روشن دان اور فانوس تو حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، اور چراغ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور شجرہ مبارکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کہ اکثر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی نسل سے ہیں، اور شرقی و غربی نہ ہونے کے یہ معنی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی، کیونکہ یہودی مغرب کی طرف نماز پڑھتے ہیں اور عیسائی مشرق کی طرف۔ قریب ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے محاسن و کمالات نزول وحی سے پہلے ہی مخلوق پر ظاہر ہو جائیں۔ نور پر نور یہ کہ نبی کی نسل سے نبی ہیں، اور نور محمدی نور ابراہیمی پر ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک اس مثال کی تشریح میں ان کے علاوہ اور بھی بہت سے اقوال ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے اس آیت کا خلاصہ ایک شعر میں سمو دیا، چنانچہ فرماتے ہیں: شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا۔ سبحان اللہ۔
من شاجراتن مبارکاتن زیتونا، برکت والے درخت زیتون سے۔ زیتون کا درخت انتہائی برکت والا ہے کیونکہ اس میں بہت سارے فوائد ہیں، جیسے اس کا روغن جس کو زیت کہتے ہیں انتہائی صاف اور پاکیزہ روشنی دیتا ہے، سر میں بھی لگایا جاتا ہے اور سالن کی جگہ روٹی سے بھی کھایا جاتا ہے۔ دنیا کے اور کسی تیل میں یہ وصف نہیں۔ زیتون کے درخت کے پتے نہیں گرتے۔ یہ درخت نہ سرد ملک میں واقع ہے اور نہ گرم ملک میں، بلکہ ان کے درمیان ملک شام ہے کہ نہ اسے گرمی سے نقصان پہنچے نہ سردی سے، اور وہ نہایت عمدہ و اعلیٰ ہے اور اس کے پھل انتہائی معتدل ہیں۔ بے شک زیتون سے متعلق حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زیتون کھاؤ، اس کا تیل استعمال کرو، یہ مبارک درخت ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ النور آیت نمبر 36۔ ترجمہ ہے اس کا، ان گھروں میں جنہیں بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور ان میں اس کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں ان میں صبح اور شام۔ تفسیر فی بیوتن، گھروں میں۔ اس آیت کا تعلق اس سے پہلے والی آیت کے ساتھ ہے اور معنی یہ ہے کہ نور الہی کی مثال اس طاق کی طرح ہے جو ان گھروں میں ہے جنہیں بنانے، ان کی تعظیم و تطہیر کرنے اور ان میں اللہ کا نام ذکر کیے جانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ ان گھروں سے مسجدیں مراد ہیں۔ سبحان اللہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ نور کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ مسجد سے متعلق 4 احادیث۔ آیت کی مناسبت سے یہاں مسجد بنانے کے حکم، مسجد بنانے کے فضائل اور انہیں پاک صاف رکھنے سے متعلق 4 احادیث ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، مسجدیں زمین میں اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، یہ آسمان والوں کے لیے ایسے روشن ہوتی ہیں جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے روشن ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بے شک سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مسجدیں آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ نمبر 2، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے محلوں میں مسجدیں تعمیر کرنے اور انہیں آباد رکھنے کا حکم دیا۔ سبحان اللہ۔ نمبر 3، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے مسجد بنائے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نمبر 4، حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی مسجدوں کو بچوں، پاگلوں، مسجد میں خرید و فروخت کرنے، شور کرنے، حد جاری کرنے اور تلواریں ننگی کرنے سے محفوظ رکھو۔ بے شک یسبح لہ، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، تسبیح سے مراد نمازیں ہیں۔ صبح کی تسبیح سے فجر اور شام سے ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نمازیں مراد ہیں۔ صبح یا شام مسجد میں جانے کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو صبح یا شام مسجد میں گیا، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے مہمانی کا اہتمام کرے گا جب بھی وہ صبح یا شام کو جائے۔ سبحان اللہ،
سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ تمام مومنین کو نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ ایسی مزید قرآنک اینڈ اسلامک انفارمیشن کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین ثم آمین۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔